اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم سامعین کرام، امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تقیہ کا زمانہ تھا اور شیعوں کے لیے انتہائی پرآشوب زمانہ تھا، ہر حوالے سے، فکری حوالے سے بھی، نظریاتی حوالے سے بھی، اعتقادی حوالے سے بھی اور دیگر معاشی حوالے سے بھی شیعوں کے لیے بہت سخت اور کھٹن دور تھا۔ اسی دور میں شیعوں کے کئی فرقے ہوئے اور شیعوں میں کئی اختلافات بھی واقع ہوئے۔ ان اختلافات کی شکایت کی ایک شیعہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس شخص کو خط میں جواب لکھا، انما خاطب اللہ العاقل، اللہ فقط اور فقط عاقل لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، والناس فی علی طبقات، یعنی جو لوگ تم دیکھ رہے ہو وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں تین گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ المستبصر علی سبیل نجات، ایک وہ شخص ہے کہ جو مستبصر ہے، بصیرت رکھتا ہے، جو نجات کے راستے پر ہے۔ متمسکن بالحق، وہ شخص جو کہ حق سے متمسک ہے۔ متعلقن بفرع الحق اصل، اور جو اصل یعنی جڑ کی ٹہنی سے جڑا ہوا ہے، یعنی جو اہل بیت اطہار سے جڑا ہوا ہے، جو دین محمدی پر قائم ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، ایک طبقہ وہ ہے۔ غیر شاکن ولا مرتابن، یہ شخص جو کہ نہ شک کرنے والا ہے اور نہ ہی تردد کا شکار ہے۔ لا یجد عنی ملجان، اور جو ہمارے علاوہ کسی اور جگہ پر پناہ گاہ بھی نہیں پاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر پناہ ہے تو فقط و فقط اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے جو ہر حوالے سے انسان کے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ وطبقۃ لم تأخذ الحق من اہلہ، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو حق کو اس کے اہل سے نہیں لیتے ہیں، یعنی وہ حق کے متلاشی تو ہیں لیکن حق کو جس سے لینا چاہیے اس سے نہیں لیتے۔ فہم کراکب البحر، ان کی مثال کیسی ہے؟ امام اشار فرماتے ہیں کہ ان کی مثال جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں ان کی طرح ہے۔ یموج عند موجہ ویسکن عند سکونہ، جب سمندر موج مارتا ہے تو یہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جب سمندر پرسکون ہو جاتا ہے تو یہ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ۔ وطبقۃ استحوذ علیہم الشیطان شأنہم الرد علی اہل الحق ودفع الحق بالباطل حسدا من عند انفسہم، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے، اور ان کا شان اور ان کا طور طریقہ کیا ہے کہ یہ اہل حق کو رد کرتے ہیں، اہل حق کا انکار کرتے ہیں اور حق کو باطل کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں۔ یہ کام یہ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، کیونکہ یہ اپنے نفسوں میں حسد پاتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اہل حق سے، لہذا یہ اہل حق کو اور حق کو باطل کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ فدع من ذهب یمینا وشمالا، پھر امام نے کہا کہ دیکھو جو دائیں اور بائیں جانا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فإن الراعی اذا اراد ان یجمع غنمه جمعها بأهون سعی، پس اپنے جانوروں کو چرانے والا اگر وہ چاہے کہ جو اپنے غلے کو جمع کرے، اپنے جانور کو جمع کرے، تو وہ جانور چرانے والا اس کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اپنے جانوروں کو جمع کرنا ہے، تو وہ ایک ادنا سی کوشش کے ذریعے سے بھی اپنے جانوروں کو جمع کر لے گا۔ وَإِيَّاكَ وَالْعِذَاءَةَ وَطَلَبَ الرِّئَاسَةَ، اور دیکھو بچو کس سے؟ فاش کرنے سے، راز کو فاش کرنے سے، یعنی تقیہ کا دور تھا، لہٰذا امام نے اس شخص کو وصیت کی کہ دیکھو تقیہ سے باہر نہ نکلو اور رازوں کو فاش نہ کرو۔ وَطَلَبَ الرِّئَاسَةَ، ریاست کو طلب کرنے سے بچو۔ فَإِنَّهُمَا يَدْعُوَانِ إِلَى الْهَلَكَةِ، کیونکہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں، اضاءہ رازوں کو فاش کرنا اور ریاست کو طلب کرنا، یہ دونوں ہلاکت اور گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔